اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیابی کی کنجی۔ دیکھیں، کامیابی کی کنجی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہر کلاس روم میں جب آپ ایک اسکول میں داخلہ لے لیتے ہیں اور ایک اسکول میں تدریس کا نظام قائم ہے، استاد ہیں، سبق پڑھائے جا رہے ہیں، تو اب طالب علم کی کامیابی کی کنجی اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یعنی استاد ہیں، خوب قابل استاد ہیں، پڑھا رہے ہیں، کتابیں ہیں، ایک ماحول ہے۔ اب اگر طالب علم ہی توجہ نہ دے اس پہ، تو یہ تو اس کا اپنا قصور ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان کو اس کا راستہ بتایا ہے، اس کا مقصد بتا دیا ہے۔ بہترین استاد آئے ہیں، 1,24,000 اساتذہ کرام آئے ہیں۔ اب یہ کنجی جو ہے، اب آج دور رسالت ہے کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن ہمارے پاس ہے، بہترین کتاب ہے، حضور کا ہدایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ اب کامیابی کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو زمانے کا گلہ کرتے ہیں، ہم تو حالات ایسے ہیں، یہ وہ نہیں، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کنجی۔ میں اس وقت بالکل صحیح ایک زور دے کے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کامیابی کی کنجی اپنے ہاتھ میں ہے۔ بعض اوقات کسی اور کو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں اپنے حالات کار کا۔ ہمارے پیر صاحب اتنے اچھے نہیں ہیں، مثال کے تو کہتے تو نہیں ہیں یار بس، اور وہ کہاں یار جو تھے پہلے پیران کرام تھے، وہ اب کہاں ہیں؟ چلو مجبوری ہے، اسی کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، کامیابی کی کنجی آپ کے پاس میں۔ دیکھیں، تالا ہوتا ہے، اس کی کنجی ہوتی ہے۔ آپ کی کامیابی کا جو تالا لگا ہوا ہے، اس کی کنجی آپ کے۔ تو کنجی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے پہچان لیں کہ آپ کون ہیں، پہچان لیں، یقین کر لیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیں کہ اللہ ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں یا بندی ہوں، اور اس نے مجھے پیدا کیا ہے اپنے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا مقصود نہیں ہے میرا، ہاں دنیا استعمال کر کے ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، جاہلانہ بات ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو دنیا چھوڑ دینے کا کہتا ہوں، تو یہ بالکل جاہلوں والی بات ہے۔ دنیا کو استعمال کریں، نیت آخرت کی کر لیں۔ دیکھیں، نیت پہ ہے نا، انما الاعمال بالنیات، نیت پہ ہے۔ آپ اپنا جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں نیت اللہ کی کر لیں، تو بس آپ کامیاب ہیں۔ تو بہرحال کامیابی کی کنجی کی میں بات کر رہا تھا، یہ کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے رب کو سب سے پہلے پہچان لیں، اس کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ہے، اس کی نشانیاں ہمارے ارد گرد ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کمرہ ہے، تو اس میں کوئی آتا ہے تو یا چلیں کسی نے بھی پھول بکھیر دی ہیں، گلاب کے پھول، آپ کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا ہے، تو کسی نے تو، آپ نے نہیں کیے، کسی نے تو وہ پھول بکھیرے ہوں گے۔ ایک من پھول، گلاب کی پتیوں کا تو وزن کم ہوتا ہے نا، تو چلو ایک من پھول آپ کا۔ اب آپ سوچیں یہ کس نے اور کیوں؟ یہ آپ سوچیں گے کیوں نہیں؟ کس نے اور کیوں؟ بس یہی بات ہے۔ ہم دیکھیں، ہم اس وقت گلابوں اور پھولوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس وقت تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، سبزی کی دکان پہ جائیں، پھل کی دکان پہ جائیں، کریانے کی دکان پہ جائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور آپ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے ارد گرد یہ تو خاندانی نظام ہے نا، کوئی آپ کا باپ ہوگا، کوئی ماں ہوگی، کوئی بیوی ہوگی، کوئی خاوند ہوگا، کوئی بچے ہوں گے،
کوئی ماموں ہوگا، کوئی، یہ سارا ایک خاندانی نظام اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے سسرال بنا دی، صحرا کے الفاظ ہیں قرآن میں. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں. اکیلے تو آپ رہ نہیں سکتے نا، انسان اکیلا جنگل میں رہ سکتا ہے؟ تو آپ کا ایک خاندان بنایا، خاندان میں رہ رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے. پھر آپ کی جو نعمتیں ہیں ظاہری اور باطنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پہ میں نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی. پھر جو اصل نعمت ہے وہ دین اسلام ہے، قرآن ہے. تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں یعنی گھیرے ہوئے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ، یہ نعمتیں موجود تھیں، آپ نہیں تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. میں کب آیا؟ سن 56 میں. نعیم صاحب آئے سن 73 میں تشریف لائے. زمان صاحب آئے 1980 میں. مصطفیٰ بھائی اور عبد الولی بھائی 2001 میں یہ تشریف لائے. اب اسی طرح سب ہے نا، یہ ساری نعمتیں موجود ہیں. دنیا چل رہی تھی، ہم چلے جائیں گے، یہ دنیا رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. ہم چلے جائیں گے تھوڑے وقت کے لیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَٰهِ، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی فائدہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا سے آپ کچھ لے جا نہیں سکتے، آپ کا کچھ ہو نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں پلاٹ میں رہے، یہ گھر میں رہے، یہ بینک بیلنس میں رہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کا اولاد آپ کو مٹی میں دبا کے چلی جائے گی، پیسہ بینک میں رہ جائے گا. آپ کا کیا ہے؟ آپ کیا لے گئے اپنے ساتھ؟ بہرحال آپ نے کامیابی کی کنجی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو پہلے تو دیکھیں آپ اللہ کو محسوس کریں کہ اللہ ہے، اللہ کی طاقت کو. ابھی ہم نے جو سبق پڑھا ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، تم اللہ کو پکارتے ہو، اس وقت جو تم نے شریک بنائے اس کو بھول جاتے ہو. تو اللہ کے وجود کو آپ تسلیم کریں، اس کا احساس کریں، اس کا احساس کریں کہ اللہ ہے اور وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے اور میرا سب کچھ ذمہ دار ہے. 2 سال یعنی آپ دیکھ لیں، جب میں پیدا ہوا تو اتنا تھا کہ نہیں تھا؟ اب آپ کے سامنے ہوں جتنا 5 فٹ 9 انچ اور 4-5 کلو ہوں گا. اب جو ہے 90 کلو سے تقریباً اس طرح ہے. تو یہ کون، یہ وزن کس نے بڑھایا؟ اللہ نے بڑھایا. تو یہ دیکھیں، یہ بے وقوفوں والی بات نہ کیا کریں کہ بنا سوچے سمجھے آپ زندگی گزار رہے ہیں. یہ بے وقوف ہیں وہ لوگ، بالکل بے وقوف ہیں جو اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں. ہوشیار ہے وہ انسان جو اپنے رب کو پہچان لے کہ ہاں اللہ میرا رب ہے، اور یہ بھی یقین کر لے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے. اگر آپ نے اللہ کو یعنی اللہ کو راضی نہ کیا دنیا میں اپنی زندگی سے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا. 2 ہی تو راستے ہیں نا، ایک اللہ کی رضا کا راستہ ہے، ایک آپ کی مرضی ہے. انسان اپنی مرضی جینا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اللہ کو بھلا کے اپنی مرضی یہ زندگی جینا چاہتا ہے. نہ اللہ سے رابطہ، نہ رسول سے رابطہ، نہ شیخ سے رابطہ. رہنما تو آج کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی رہنما ہونا چاہیے، یہ تصور ہی نہیں ہے کوئی تصور رہنما. تو رہنما تو یعنی ایک آپ خود فرعون بن گئے. فرعون کہتا تھا میں اللہ ہوں، میں اللہ نہیں، میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی. تو آپ خود فرعون بن گئی. تو اب آپ کا جا رہے ہیں اپنی ناکامی کی طرف، اور آپ تیار ہو جائیں، یعنی آپ تیار ہوں یا نہ ہو، ناکامی آپ کا مقدر ہے. بغیر تیاری کے آپ کو ناکامی ملے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنی پہچان، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچان لے، نہیں اپنے اللہ کو پہچان لے. جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، یہ بات نوٹ کر لیں
وہ اللہ کو نہیں وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے گا۔ جس نے اللہ کی ذات کو محسوس نہ کیا اور پہچانا نہیں، اس سے رابطہ نہ کیا، اس سے پوچھا نہیں، اس کا مقصد نہ جانا دنیا میں آنے کا، تو وہ اپنے مقصد کو کیا پورا کرے گا؟ آج کون اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے؟ یہ تو اکیلا آیا ہے، اکیلا جائے گا، اکیلا آیا ہے، اکیلا جائے گا۔ تو جب اکیلا جائے گا تو اور یہ بے مقصد چلا جائے تو ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی احساس کرنے کی ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اس کا احساس ہے، اس کے وجود کا احساس ہے۔ زندگی میں آپ نے ایسے گزارنی ہے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، یا کم از کم یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں احساسات ہمارے آج نہیں ہیں عام زندگی میں، یہ دونوں احساسات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور اپنے آپ سے انسان غافل ہے اور اپنے آپ کو بھول چکا ہے۔ اب یہ صرف دنیا کا طالب ہے بس، اور دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوگا۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن یہ ختم نہیں ہوگا، یہ جائے گا ثم الی ربکم ترجعون، رب کے پاس جائے گا۔ لیکن پھر سوال و جواب جو ہے، وزن اعمال کا سوال و جواب یہ حق ہے، والوزن یومئذ الحق، تو پھر اس دن بڑی مشکل ہوگی۔ بہرحال ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں اور پہچان لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم